واقعہ پیغمبر زکریا علیہ السلام کا۔ پیغمبر زکریا علیہ السلام اسرائیلیوں کے ایک شاندار پیغمبر تھے۔ وہ پیغمبر سلیمان علیہ السلام کے خاندان میں سے ایک تھے۔ انہوں نے پیشے کے طور پر بڑھائی کا کام کیا اور انہوں نے دوسرے پیغمبروں کی طرح سادگی سے زندگی بسر کی۔ ان کی بیوی کا نام الیشبی تھا، جو پیغمبر ہارون علیہ السلام کے خاندان سے تھی۔ قرآن میں پیغمبر کے بچپن یا جوانی کا کوئی ذکر نہیں ہے، اسی لیے ان کا واقعہ تب سے شروع ہوتا ہے جب یہ 90 سال کے تھے۔ پیغمبر زکریا علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وفادار بندے تھے اور وہ بہت نیک تھے۔ اپنے پرکھے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی طرح پیغمبر بھی بوڑھے ہو گئے تھے اور ان کی بھی اب تک کوئی اولاد نہیں تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب عمران کی اہلیہ یعنی ان کی بھابی نے پیغمبر مریم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ لیکن کچھ ہی وقت کے بعد عمران علیہ السلام کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد بانی اسرائیل میں بچے کی پرورش اور سرپرستی کے لیے بحث پیدا ہو گئی۔ پیغمبر زکریا علیہ السلام کو بہتر نسلی انتخاب ہونا چاہیے تھا اور ایک پیغمبر بھی جن کے کردار پر سوال نہیں اٹھایا جا سکتا تھا، لیکن بانی اسرائیل نے اس بات پر تنازع کھڑا کر دیا کیونکہ ہر کوئی عمران علیہ السلام کی بیٹی کی پرورش کرنا چاہتا تھا۔ لوگوں نے آخرکار معاملے پر فیصلہ کرنے کے لیے ایک ترکیب نکالی۔ پیغمبر زکریا علیہ السلام خاموش رہے اور اپنے اچھے کردار کو قائم رکھا۔ جو لوگ ان کے سرپرست بننا چاہتے تھے انہوں نے اپنا نام لکڑی کی قلم پر لکھا اور انہیں ایک بکسے میں رکھ دیا۔ پھر ایک بچے کو بکسے سے ایک قلم لینے کے لیے کہا گیا۔ جس قلم کو بچے نے چنا اس پر پیغمبر زکریا علیہ السلام کا ہی نام تھا۔ لیکن لوگ خوش نہیں تھے۔ ان میں سے کئی لوگوں نے اسے پھر سے دہرائے جانے کے لیے کہا۔ پیغمبر خاموش رہے اور مان گئے۔ اس بار سبھی دعوے داروں نے اپنی قلم کو ندی میں ڈال دیا۔ یہ طے کیا گیا تھا کہ جس کی قلم بہاؤ کے خلاف بہے گی وہ مریم علیہ السلام کی سرپرستی پائے گا۔ یہ کرشمہ تھا۔ دعوے داروں کے سبھی قلم ندی کے بہاؤ کے ساتھ بہتے گئے، لیکن پیغمبر کی قلم بہاؤ کے خلاف تیرتی رہی۔ لیکن لوگ اس سے بھی ناخوش تھے۔ انہیں یقین نہیں ہوا اور انہوں نے تیسرے دور کا مطالبہ کیا۔ اس بار لوگوں نے کہا کہ جو قلم بہاؤ کے ساتھ تیرے گی وہ جیتے گی۔ انہوں نے اپنی قلم ندی میں پھینک دی اور پھر سے پیغمبر کو کامیابی ملی۔ پیغمبر کی قلم بہاؤ کے ساتھ تیر رہی تھی جبکہ دوسری قلمیں اوپر کی طرف بہہ رہی تھیں۔ ایسی ہے اللہ تعالیٰ کی طاقت۔ لوگ سازش کر سکتے ہیں، منصوبہ بنا سکتے ہیں، لیکن جو لکھا گیا ہے وہ ضرور پورا ہوتا ہے۔ اس طرح بنی اسرائیل کے پاس یہ ماننے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا کہ پیغمبر زکریا علیہ السلام پیغمبر مریم علیہ السلام کی پرورش کرنے کے حقدار تھے۔ پیغمبر مریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی وفادار اور نیک بندی کی طرح بڑی ہوئیں۔ جب وہ ایک بچی تھی تب بھی وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہی پائی جاتی تھی۔ ان کا کمرہ لوگوں سے دور المغدی کے اندر ایک باڑے میں تھا جسے خاص طور سے ان کے لیے ہی بنایا گیا تھا۔ اس چھوٹی لڑکی کے بارے میں کچھ جادوئی بات تھی۔ ہر بار جب پیغمبر انہیں دیکھنے جاتے تھے تو انہوں نے ہمیشہ انہیں بہت ساری غذا سے گھرا پایا۔ جب میں اس کے لیے یہ غذا نہیں لایا تو یہ ساری غذا کہاں سے آئیں؟ پیغمبر سوچ میں پڑ جاتے۔ اور حیرت والی بات تو یہ تھی کہ وہ پھل اس آب و ہوا کے نہیں تھے، لیکن پھر بھی وہ تازہ تھے۔ پیغمبر نے مریم سے پوچھا، یہ پھل تمہارے پاس کہاں سے آ رہے ہیں؟
یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، چھوٹی لڑکی نے جواب دیا۔ بھلے ہی پیغمبر چھوٹی لڑکی پر یقین کرتے تھے، پر پھر بھی انہیں شبہ تھا۔ یہ واقعہ کئی بار ہوا تو پیغمبر نے ان سے ایک بار پھر پوچھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، مریم علیہ السلام نے جواب دیا۔ اللہ جسے چاہتا ہے اسے بے حساب نوازتا ہے، انہوں نے کہا۔ جب پیغمبر نے ان کرشموں کو بار بار دیکھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ان کا یقین اور بڑھ گیا۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ کے پاس کچھ بھی کرنے کی طاقت ہے، چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ پیغمبر ہمیشہ سے ہی ایک اولاد چاہتے تھے جو پیغمبری وراثت کو جاری رکھ سکے، لیکن اب وہ 90 سال کے ہو گئے تھے اور ان کی اہلیہ بھی بوڑھی تھیں۔ وہ پورے یقین سے اللہ سے دعا کرنے لگے، یا اللہ، تو بڑا قدرت والا ہے، مجھے ایک وارث دے جو میری وراثت کو آگے بڑھائے، اور اس پر ہمیشہ اپنی رحمت کا سایہ رکھ۔ اور بہت جلد اللہ نے ان کی دعاؤں کا جواب دیا۔ ایک دن جب پیغمبر عبادت کر رہے تھے تو فرشتے ان کے پاس آئے اور فرمایا، زکریا، ہم آپ کے بیٹے کے بارے میں ایک اچھی خبر دینے کے لیے یہاں آئے ہیں، اور اس کا نام ہوگا یحییٰ۔ اللہ تعالیٰ نے خود اس کو یہ نام دیا ہے، اور یہ نام تاریخ میں کبھی بھی کسی کا نہیں رہا ہے۔ پیغمبر یہ سن کر پشو پیش میں پڑ گئے۔ انہوں نے فرشتوں سے کہا، میرے خدا، جب میری اہلیہ بانجھ ہو اور میں ایک بوڑھا آدمی، تو میرا ایک بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ پیغمبر نے یہ اس لیے نہیں کہا تھا کہ انہیں یقین نہیں تھا، بلکہ وہ اس بات کو لے کر تعجب میں تھے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی ہیں، وہ وہی کرتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں۔ فرشتے نے کہا، کیا آپ مجھے ایک اشارہ دکھا سکتے ہیں؟ پیغمبر نے پوچھا، اور فرشتے نے جواب دیا، آپ کا اشارہ یہ ہے کہ آپ 3 راتوں تک کسی سے گفتگو نہیں کریں گے۔ آپ ان سے کیول اشاروں میں بات کر سکتے ہیں، اور اپنے خدا کو یاد کریں، اور صبح اور دوپہر میں ان کی عبادت کریں۔ جب پیغمبر کمرے سے باہر آئے تو انہوں نے محسوس کیا کہ وہ بات نہیں کر سکتے ہیں۔ انہیں اشاروں کی مدد سے لوگوں سے بات کرنی پڑی۔ کچھ مہینوں کے بعد، جیسے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا، ان کی اہلیہ نے جلد ہی ایک بیٹے کو پیدا کیا۔ انہوں نے اس کا نام یحییٰ علیہ السلام رکھا۔